رسول کریم قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ آج اسی سے متعلق 3 مسائل آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ قربانی کے جانور کے لیے شریعت نے کچھ شرائط مقرر فرمائی ہیں۔ اگر ان شرائط کا لحاظ اور خیال رکھا جائے گا تو ایسی صورتحال میں ان جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر ان شرائط کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو پھر اس طرح کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اس سلسلے میں پیش آتا ہے جانوروں کی عمر سے متعلق۔ تو شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ بکرا یا بکری ہو تو 1 سال کی ہو، گائے بیل بھینس ہو تو 2 سال کی، اونٹ ہو وہ 5 سال کا۔ یہ جو عمریں ہیں جانوروں کی یہ چاند کے اعتبار سے، اس میں قمری تاریخ کا اعتبار ہے، شمسی تاریخ کا اعتبار نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں سارے کے سارے احکام قمری حساب سے مقرر ہیں، اس میں شمسی سال کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مثلا ہم روزے جو رکھتے ہیں 1 مہینہ، کون سے مہینے میں رکھتے ہیں؟ رمضان میں رکھتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز ہم ادا کرتے ہیں 1 شوال کو ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں 10 شوال کو۔ اسی طریقے سے کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت اپنی عدت گزارے گی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے یہ جو قربانی کے جانوروں کی عمریں ہیں یہ عمریں چاند کی تاریخ کے اعتبار سے شریعت نے مقرر کی ہیں، یہ اتنے سال کا ہونا چاہیے۔ دمبا ہے، بھیڑ ہے، وہ 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا اگر ہو اور لگتا ایسا ہو کہ یہ اتنا فربا اور اتنا موٹا ہے کہ وہ سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے میں نے عرض کیا کہ اصل جو چیز مقرر ہے وہ ہے عمر کا پورا ہونا۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ عمر نہیں، ہم سیدھے سیدھے منہ پکڑ کے کھولتے ہیں، دانت دیکھتے ہیں، تو دانت جو ہے وہ علامت کے طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل دانت نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ عمر ہے، اور عمر کا پورا ہونا یہ دانت کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر کبھی صورت ایسی پیش آ گئی سامنے کہ جانور کی عمر پوری ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی جانور اپنے گھر میں پالا ہے، ظاہر ہے کہ جب جانور اپنے گھر میں پالا تو اس کی تاریخ تو اس کو یقینی طور پر معلوم ہے۔ گھر میں اگر اس نے وہ جانور پالا ہوا ہے اور اس اعتبار سے سال پورے ہو جاتے ہیں یا 2 سال پورے ہو جاتے ہیں اور دانت جو ایک علامت ہے وہ ظاہر نہیں، تو قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ اصل ہے عمر کا پورا ہونا۔ دانت جو ہے وہ محض ایک علامت ہے، دانت کا نکلنا محض ایک علامت ہے۔ دانت نکلے تو ٹھیک ہے، نہ نکلے کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات جانور پسند آ گیا، دیکھ لیا، اور جو جانور بیچنے والا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی یہ جو گائے ہے یا بیل ہے یا بھینس ہے جو بھی ہے اس کی عمر 2 سال پوری ہو گئی ہے، اور اس کا یہ جو بیان ہے وہ اس کے ظاہر حال کی تصدیق نہیں کرتا، تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یعنی اس کی قد کاٹ، اس کا ڈیٹول، اس کا جسم وہ بتلاتا ہے کہ بھئی یہ باقی 2 سال کا ہے، اور یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات جو ہے وہ، تو ایسی صورت میں اس
بیچنے والے کی بات پر اعتبار کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ عمر اصل جو ہے وہ شرط ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جو چھوٹے جانور ہیں اس میں وہ مشترک نہیں ہو سکتے۔ مثلا بکرا ہے یا دمبا ہے، وہ ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے۔ بڑا جانور ہے، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہاں سے اچھی طرح اور بھی سمجھ لیں، مثال کے طور پر ایک گائے، اس میں 7 آدمی شریک ہیں۔ اب جیسے بعض لوگ اپنے طور پر محلے میں پیسے جمع کر لیتے ہیں، اور جب باقی مشترکہ جو قربانی ہے اس سے متعلق مسائل میں انشاءاللہ کل ذکر کروں گا، یہاں سے مجھے آج ایک بات ذکر کرنی ہے۔ تو 7 لوگوں نے مل کر ایک جانور خریدا، اور جانور خریدنے کے بعد 4 آدمی یا 5 آدمی وہ ہیں کہ جو اپنی واجب یا نفلی قربانی کر رہے ہیں، اور 2 آدمی وہ ہیں کہ جو اس میں عقیقے کی نیت کر رہے ہیں، اپنے بچے کی عقیقے کی نیت کر رہے ہیں۔ ایک حصہ لے رہے ہیں عقیقے میں، یا 2 حصے لے رہے ہیں۔ جیسے 2 بکرے ہوتے ہیں تو انہوں نے 2 حصے لے لیے، ایک بکرا ہوتا ہے 1 حصہ لے لیا۔ تو ایسا کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا درست ہے، ایسا کرنا درست ہے کہ 6 آدمی جو ہے وہ اپنی واجب قربانی ادا کریں یا نفلی قربانی کی ان کی نیت ہو، اور ایک شریک کی نیت جو ہے وہ عقیقے کی ہو، تو ایسی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تیسری اور آخری بات، خصی جو جانور ہوتا ہے، خصی آپ جانتے ہیں، اس کی تعریف کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خصی جو جانور ہوتا ہے، عام لوگوں میں اور پبلک میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ خصی جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے شریعت میں کہ خصی جانور کی قربانی کرنا یہ گناہ نہیں بلکہ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی فرمائی، اور آپ نے اس کی علت بیان فرمائی۔ علت یہ بیان فرمائی کہ خصی جانور کی قربانی کرنے سے اس کے گوشت میں لذت پیدا ہوتی ہے، نہ کہ اس میں کوئی نقص اور عیب پیدا ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب چاہے وہ خصی کس طریقے سے کر رہے ہیں، اس کے 3 طریقے ہیں۔ فقہ کی ہمارے یہاں کتاب ہے البحر الرائق اور البدائع والصنائع، اس کے اندر 3 طریقے لکھے ہیں، اس طریقے سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ وہ کرنے والے جانتے ہیں کہ کون سا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، جو بھی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو خصی کرنے سے جانور کے اندر نقص پیدا نہیں ہوتا، خصی کرنے سے جانور کے اندر عیب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ الٹا یہ جانور کے گوشت میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہ جانور کا جو ظاہری جسم ہے اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، جانور فربا ہوتا ہے، موٹا تازہ نظر آتا ہے، اور شریف معلوم ہوتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات ہیں جب جانور کو خصی کر دیا جائے۔ تو خصی جانور کی قربانی کرنا کوئی عیب نہیں بلکہ افضل ہے، افضل ہے۔ بس یہ 3 باتیں آج ذکر کرنی تھی۔ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر مشترکہ قربانی کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا